بہت بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے عمران خان کو سزا سنانے والے جج محمد بشیر انہوں نے عمران خان کے خلاف مزید کوئی بھی کیس سننے سے معذرت کر لی ہے۔ ان کے اوپر دباؤ ہے، انہوں نے تسلیم کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جتنی باقی سروس بچتی ہے وہ گھر بیٹھ کے گزاریں گے، ان کو ریٹائرمنٹ دے دی جائے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ دوسری بڑی خبر اس ویلاگ کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو ایک آفر کی ہے۔ وہ کیا آفر ہے؟ بڑی دلچسپ وہ بات ہے۔ اور تیسری بات، پاکستان کی تاریخ نہیں، اسلام کی تاریخ میں 1400 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی میاں بیوی کو عدت کے اندر نکاح جو کیس ہے اس میں سزا ملی ہے۔ اور 31 سال کی سزا میں نے آپ کو بتائی تھی کہ عمران خان کو دینی ہے۔ آفر 3 تھیں، یا سزائے موت تھی یا 14 سال قید تھی۔ اب خان نے جب انکار کیا تو وہ 14 سے انہوں نے ملٹی پلائی کیا، اس کو 31 سال کی سزا۔ اور اب ایک اور ڈیل ہے، وہ بڑی دلچسپ ڈیل ہے، لیکن اس ڈیل کے اندر وزیر اعظم کی کرسی بھی مل رہی ہے۔ لیکن خان نے اس وزیر اعظم کی کرسی کے بارے میں کیا بات کی ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ویلاگ ہے اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا۔ خان نے آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہے اور آپ کا پیغام یہ ہے کہ 8 فروری کو آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ آپ نے کامنٹ باکس میں لازمی لکھنا ہے۔ عرفان بشیر اپڈیٹ یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک لازمی کر لیجئے، ڈیلی اپڈیٹس آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں۔ اور ایک اور بہت بڑی خبر، ٹرمپ جس کا آپ سب کو پتا ہے کہ عمران خان کا بڑا قریبی دوست ہے، اور عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو امریکہ کا جو سٹیٹ آف دا آرٹ پروٹوکول ملا تھا وہ صرف پاکستان کے پہلے وزیر اعظم عمران خان تھے، ان کو ملا ہے۔ وہ بھی اس میدان کے اندر کود پڑے ہیں، اور وہ کس لیے کودے ہیں عمران خان کے لیے، وہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں یہ جج صاحب، انہوں نے عمران خان کو سزا سنانے سے پہلے 4 دن کی چھٹی مانگی، ان کو چھٹی نہیں ملی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے 5 بیماریاں ہیں تاکہ میں عمران خان کو سزا نہ سنا سکوں، جج کو چینج کر دیا جائے۔ یہ توشہ خانہ کی جو خان صاحب کو سزا ہے 14 سال کی، جو ان کو بشرا بی بی کو اور عمران خان کو ملی ہے، اس میں پھر ان کو چھٹی نہیں ملی۔ انہوں نے کہا مجھے 5 بیماریاں، مجھے چھٹی دی جائے، تو جناب پھر بھی نہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اب کوئی کیس، یہ آپ خبر پڑھ لیجئے، برائے مہربانی مزید کوئی کیس نہیں دینا مجھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جتنی میری سروس ہے اب وہ میں گھر بیٹھ کے گزاروں گا، مجھے ریٹائرمنٹ دے دی جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، عمران خان نے کمرہ عدالت کے اندر صحافیوں کو اشارہ کیا۔ ایک تو خان صاحب ناریل کھاتے ہیں، جب بھی کوئی فیصلے سنایا جاتا ہے تو ایک تو جج صاحب کو جلدی ہوتی ہے، فیصلہ سنا کے جج صاحب جلدی چلے جاتے ہیں۔ کورٹ رپورٹنگ ہم سارا دن لائیو براہ راست یہ کاروائی دیکھتے ہیں، اور رپورٹرز کی جو خبریں ہیں وہ ہمارے پاس پہنچتی رہتی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ خان صاحب فٹ، توانات، تندرست، اور انہوں نے کہا یار یہ کوئی سزائیں، ایک پیغام ہے بڑا زبردست۔ 31 سال کی جس بندے کو سزا ہو جائے اور وہ پھر بھی خوش ہو، پھر بھی وہ مسکرائے عدالت کے اندر، پھر بھی وہ اسی ٹور میں آئے، اسی طرح چل کے آئے جس طرح وزیر اعظم چلتے ہیں، تو وہ بندہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے۔ وہ بڑا مزیدار قصہ ہے، وہ میں اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر آپ کو لازمی بتاؤں گا۔ اچھا، اب عمران خان نے اڈیالہ جیل میں میڈیا کا جو کیبن ہے سب سے آخری کیبن تھا، اور اس میں جب جج صاحب نے فیصلہ سنایا تو آواز نہیں پہنچی۔ خان صاحب نے وہاں سے کھڑے ہو کے میڈیا کو بتایا فیصلہ کہ یہ جج صاحب کا فیصلہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں۔ 8 فروری کا دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ 8 فروری کو ووٹ نہیں کرتے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ 5 سال کسی حکومت کے اوپر تنقید کریں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا، 8 فروری کو نکلنا آپ کا بہت ضروری ہے، لیکن جو 8 فروری والے دن واردات ڈالی جانی ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں۔ وہ واردات بڑی خفیہ واردات ہے، اس میں کس طرح سے دھاندلی کی جانی ہے، یہ سارے پلان بن چکے ہیں اور ان پلانز کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ایک صحافی احمد وڑائچ، انہوں نے کہا ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آئے 1400 برس ہو گئے، ان 1400 سالوں میں نکاح پر کسی کو سزا نہ ملی۔ پاکستان کی عدلیہ نے یہ اعزاز اپنے نام کیا۔ ظاہر سی بات ہے پاکستان کی عدلیہ دنیا میں 139واں یا غالباً 140واں نمبر ہے انصاف کے اوپر، تو پھر خیر اس طرح کے فیصلے آنے ہیں۔ اچھا، مکمل تنقید ہے،
آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے بھی تنقید کی ہے عمران خان کی. اچھا سرل المیڈا ایک صحافی ہیں, انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن خود شرمندہ ہو رہے ہیں. انہوں نے جس کا ذکر کیا آپ خود سمجھ لیجئے. میں آپ کو ذرا وہ عمران خان کا پیغام بتاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ ٹرمپ والی بات بتاتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خان کا پیغام کیا ہے؟ خان کہتا ہے کہ 1000 سال بھی جیل میں رہنا پڑا تو مجھے قبول ہے, ڈیل شیل نہیں کروں گا. ڈیل کرنا بھی ہوتی تو پاکستان کی ترقی اور مفاد میں کرنی ہے. 8 فروری کو باہر نکلو اور اپنے امیدوار کو کامیاب کرو. ووٹ کے ذریعے اپنی جد و جہد جاری رکھو. نکاح کیس کے فیصلے کے بعد عمران خان کا یہ کارکنوں کو پیغام ہے اور کہا کہ جناب پرامن رہو, برداشت کرو, میں آپ کے لیے موجود ہوں جیل میں اور جناب آپ نے مایوس نہیں کرنا ہے. اب خان کا پیغام ہے کہ 8 فروری کو آپ نے ان کو مایوس نہیں کرنا. تو اب دیکھتے ہیں, بہت امپورٹنٹ دن ہے 8 فروری کا. آپ کو 5 سال کے بعد موقع ملتا ہے, اس دفعہ 6 سال کے بعد موقع مل رہا ہے. آپ لازمی ووٹ کیجئے, لازمی ووٹ کیجئے. اب آتے ہیں اس معاملے کے اوپر جو عمران خان کے خلاف ایک وعدہ معاف گواہ بنے ہیں شیخ رشید صاحب اور عادل سعید عباسی, واسم قیوم صدیقی, ٹھیک ہے. اچھا اس میں عمران خان کو سزا دینے کی ایک اور کوشش ہے 9 مئی کے معاملے میں, لیکن 31 سال کی سزا بہت سزا ہوتی ہے. 31 سال آپ سوچئے, 20 سال پہ تو عمر قید ہوتی ہے, عمر قید کی سزا 20 سال کی ہوتی ہے. اب 31 سال انپریسیڈنٹڈ, آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی سابق وزیر اعظم کو 31 سال کی سزا نہیں ہوئی. سزا اس لیے ہوئی کہ بھائی تم ہمیں سیدھے ہو گئے ہو, تمہاری ہمت. آج تک پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کے آگے کوئی بندہ نہیں ٹک سکا. نواز شریف نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا, 1-2 مہینے اس بیانیے پہ رہا, عدلیہ کو رگڑا اور ڈیل کر کے لندن جدے فرار ہو گیا. بے نظیر بھٹو, اس نے کوشش کی لیکن وہ نہ کر سکی. ذوالفقار علی بھٹو, اس نے اسٹیبلشمنٹ کو رگڑنے کی کوشش کی, اس کا انجام آپ کے سامنے ہے. یہ واحد عمران خان ہے جس نے قاتلانہ حملے برداشت کیے, اپنی پارٹی میں سے 7 پارٹیاں نکلتی برداشت کیں. اس نے اپنے رہنماؤں کو دوسری پارٹیوں کے اندر جاتے دیکھا, برداشت کیا. اس نے اپنے 10,000 کارکن جیلوں کے اندر اس کے موجود ہیں, برداشت کیا. ہر روز اس کے کارکنان کو مار پڑتی ہے سڑکوں کے اوپر, کمپین نہیں کرنے دی جاتی, الیکشن کے اندر بڑے مسائل ہیں. تو جناب یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ کھڑا ہے. اس نے کہا کہ جناب میں اپنی کوئی ڈیل شیل نہیں کروں گا, تم لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو. اینڈ کے اوپر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات ٹرمپ کی بتا دوں. ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو امریکن وہاں پہ ہیں, اب 2024 الیکشن کا سال ہے امریکہ کے اندر بھی, تو وہ یہ کہتا ہے کہ جناب وہ ان کو ظاہر سی بات ہے وہ سارے اوورسیز 99%, اگر کوئی اوورسیز ہیں تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا, وہ 99% خان کے ساتھ ہیں. تو ٹرمپ خان کا ساتھ دے گا تو اوورسیز امریکن نیشنل پاکستانی جو ہیں وہ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے. تو ٹرمپ میدان میں کود پڑا ہے, ٹرمپ نے یہ بڑی گیم کی ہے. آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ووٹ کس کا ہے. عرفان بشیر اپڈیٹ یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے, لائک لازمی کیجئے. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر. اپنا بہت سا خیال رکھیے, مجھے اجازت دیجئے, اللہ حافظ.